کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو چاہتے ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر دھڑ کی بازی لگا لیتے ہیں لیکن ان کو زندگی میں کچھ بھی نہیں ملتا. اب دونوں میں ڈفرینس کس چیز کا ہوتا ہے؟ وائبریشن کا، وائبریشن اور فریکوینسی کا. آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ایک میگنیٹ ہے، ہوں. اور آپ کی میگنیٹ چیزیں اپنی طرف کھینچے گی. اچھا. تو آپ کی جو وائبریشن ہے وہ آپ کی فریکوینسی سے ہی بنے گی نا. ہوں. تو اگر وہ آپ کی وائبریشن اوپر جا رہی ہے ہوں. تو پھر جو اوپر لیول کی چیزیں پڑی ہوگی، جو اس میں اچھائی ہوگی، محبت خالص ہوں گی، کامیابی ہوں گی، میرے اللہ کا فضل ہوگا، ان کا رحم ہوگا، تقویٰ ہوگا، شکر ہوگا، توکل ہوگا، اور وہ لوگ جو اس فریکوینسی پہ ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی وائبریشن لو ہے، کیونکہ آپ کی فریکوینسی لو ہے، تو لو وائبریشن ہمیشہ نیچے جائے گی. آپ کے توسط سے بتا دوں کہ جتنی بھی نظر بد، بلیک میجک اینٹیٹی، مایوسی، تھکاوٹ، دکھی پن، یہ سب لو فریکوینسی کی چیز ہے. تو جیسے جیسے آپ کی فریکوینسی لو ہوگی نا تو یہ بیٹھی ہوئی گھات لگا کے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے. تو آپ کی فریکوینسی جیسے ہائی ہوگی نا تو آپ ان سب چیزوں سے اوپر بالا ہو جائیں گی، پھر آپ کو یہ چیزیں چھو بھی نہیں سکیں گی. تو آپ کے بس میں ہے، دیکھیں، توکل میرے اللہ پہ کرنا آپ کے بس میں ہے، گمان میرے اللہ پہ بہتر کرنا آپ کے بس میں ہے، لوگوں سے محبت کرنا آپ کے بس میں ہے. تو جیسے جیسے آپ شکر میں آتے ہیں نا تو میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے توسط سے، کہ اگر لو فریکوینسی 100 آپ کی ہارٹس تک ہے نا، تو اس میں تمام چیزیں جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس میں دکھ ہے، نظر بد ہے، بے چینی ہے، غصہ ہے، انا ہے، تکبر ہے، یہ سب لو فریکوینسی والی چیز ہے. اچھا. اور آپ جیسے اپنی وائبریشن کو ہائی کریں گے نا تو یہ چیزیں آپ تک پہنچ بھی نہیں پائیں گی، اور آپ ان سے ماورا ہو جائیں گے. آپ کے گولز بڑے ہو جائیں گے. پھر آپ کا گول کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوگا، پھر آپ کا گول کسی کو دکھ دینا نہیں ہوگا، پھر آپ کا گول آپ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. تو سر اپنی وائبریشن کو ہائی کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی وائبریشن لو ہے اس وقت؟ آپ اگر کسی کمرے امتحان میں بیٹھے اور آپ کو پہلے سے ہی ایک پیپر دے دیا جائے، کوئی ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے، کہ یہ پیپر آئیں گے، ان کے سوال آئیں گے، پرچہ آپ کا آؤٹ ہو جائے، تو اس امتحان کو دیتے ہوئے کوئی مسئلہ آئے گا آپ کو؟ نہیں، کبھی نہیں. تو آپ کا پیپر تو میرے اللہ نے آؤٹ کر دیا. قرآن میں آپ کو بتا دیا میرے اللہ نے کیا فرمایا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں میرا اللہ کیا کہتا ہے صاف صاف، کہ آج میں اعلان کرتا ہوں. وہ اعلان کائناتوں کا خالق کر رہا، وہ اعلان مالکوں کا مالک کر رہا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کر رہا ہے، جس کی گلیکسیز ذرا سوچیں، جن میں سٹارز دیکھیں، جس میں باقی چیزیں دیکھیں. وہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا، ورنہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو پیپر تو آؤٹ ہے میرے بچے، پیپر آؤٹ ہے. آپ جو بندہ شکر میں ہوگا، جو توکل پہ ہوگا، مجھے ایک بات بتائیں، جو اللہ تعالیٰ پہ گمان کریں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ پہ گمان کرو گے، تو گمان کیا ہے؟ گمان ہی تو مینیفیسٹیشن ہے. آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں. آپ اگر اچھی چیزیں مینیفیسٹ کریں گے تو آپ کی یونیورس لے لے گی. آپ کے ساتھ ایک سسٹم چل رہا ہے نا، آپ کے تھاٹس کے ساتھ، آپ کی نیت کے ساتھ، آپ کے ایکشن کے ساتھ، جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کے سامنے آنا ہے. تو آپ کوئی نیگیٹو چیز کریں گے کیسے؟ پھر اس پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ آنسر ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اور ایموشن نہیں رہ سکتا. خوف ایک ایسی چیز ہے جس میں کے ساتھ کوئی اور ایموشن نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ کو کسی چیز کا بھی خوف ہے، میرے اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں ہوگا آپ کو ان کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے. میرے اللہ تعالیٰ کا خوف محبت والے اللہ کا خوف، جس اللہ کو کی پہچان ہے، جو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے لیے پیغمبر پیدا کیے، ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا. ہاں، آپ کو ان کی ناراضگی کا ہونا چاہیے، آپ کو ان کی دوری کا خوف ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے آپ اپنے خوف کو نفی کریں گے اور آپ شکر میں آئیں گے نا، تو آپ کی فریکوینسی، آپ کی جسم، میں آپ کو، جو بچے میڈیکل کے ہیں ان کو ہی میری بات کی سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کسی بھی خوف میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے کڈنی کے اوپر اینٹرینل گلینڈ ایک سسٹم ہے، اور اس سے ایک
لیکوڈ یا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں. کورٹیسول آپ کی باڈی کو فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ پہ لے آتی ہے, اور اگر آپ اس کو مسلسل رکھیں تو آپ یہ سوچیں کتنا ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی باڈی کو, کیونکہ آپ کی باڈی ڈوپامین ریلیز ہی نہیں کر رہی. تو آپ کی فائٹ اینڈ فلائٹ جو کورٹیسول ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیز ہو, گھنٹے کے لیے ہو, چلو 2-3 گھنٹے کے لیے آپ اس کو, مگر اگر آپ نے آپ کو مکمل شکایت پہ رکھیں, مکمل آپ سٹریس میں رکھیں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کو سارا دن پہلے گیئر میں چلاتے رہے, تو اس کے انجن پہ کتنا زور پڑے گا. تھوڑی دیر بعد کبھی اس کی چیزیں خراب ہو جائیں گی, کبھی ٹائر خراب ہو جائیں گے, کبھی ان کی ریڈیٹر گرم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو میرے اس اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے جس نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو طاری کر لاؤں آپ کے لیے, تو اس کے ہوتے پہ دکھ ہونا چاہیے. ہاں, چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ان میں الجھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, صبر کرنا ہے, پھر شکر کی کھڑکی کھولنی ہے, تو آپ کا کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں ہوگی. زبردست. مطلب یہ سب فریکوینسی کے گیم ہے ساری. تو فریکوینسی کو ہم اورا کا نام دے سکتے ہیں, اورا ہی ہوتا ہے, اورا ہی فریکوینسی. دیکھیں ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہمیں جب کچھ چیزوں, اب مجھے اگر آپ کہیں نا جنات پہ بات کریں, میں نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ جو ہے نا ستاروں پہ بات کریں, مجھے نہیں پتا, میں بالکل بھی نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے کہیں گے کسی اور چیز پہ جس کا مجھے پورا پتا ہو, جس طرح مثال کے طور پہ ہم اورا ہیلنگ کی بات کرتے ہیں, تو 25 سال اگر آپ روزانہ کم از کم 8 سے 10 گھنٹے ریسرچ ہے کسی اور کام کے لیے نہیں, صرف اس پہ, تو میں اس پہ بات کروں گا جس سے میری بات سمجھ آئے گی. آپ کا اورا آپ کا مین امیون سسٹم ہے. آپ کا اورا آپ کی پرسنالٹی کا وہ تھاٹ ہے جو آپ کسی انسان کے ذہن میں دیں گے. آپ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں, آپ اچھا بلش آن لگا لیں, آپ مسکارا لگا رہے ہیں, آپ تیار ہو جائیں, اچھا پرفیوم لگا رہے ہیں, مگر آپ کے اندر وہ انرجی ہی نہیں ہے جو آپ کے اورے میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو آپ کا اورا تو وہی دکھائے گا نا جو آپ کی اندرونی حالت ہے, لوگوں تک وہی پہنچے گی, نظروں تک تو وہی پہنچے گی جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. آپ کا اورا آپ کے ونگز ہیں جس سے آپ اڑ سکتے ہیں. آپ کا اورا آپ کا, میں بار بار کہتا ہوں اپنے جنریشن کو کہ اگر آپ نے صرف اپنے اورے کو متوازن کر لیا, اچھا اورا سمجھتے ہیں لوگ کوئی بڑی کوئی مت ہے یا کوئی چھپی ہوئی چیز ہے. نہیں, آپ کی انرجی پوائنٹ سے کلرز بنتے ہیں, کلر آپ کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے برین میں جاتے ہیں, برین اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے, آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے. اور جب آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں, کسی انسان کو ملتے ہیں, کلاس روم میں جاتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں, تو سب سے پہلے انٹریکٹ آپ کے اورے سے ہوتا ہے, اور آپ کا اورا انجیکٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے. دیکھیں, کیا آپ اس دنیا میں ہر بندے کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچے؟ کبھی بھی نہیں. تو اگر آپ جب نیگیٹو ہوں گے نا, تو آپ خود ان کے مائنڈ میں ان پٹ دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. امریکہ میں ایک بہن تھی میری, وہ آن لائن میرے سے سیشن لے رہی تھی. تو ان کی ایک بیٹی تھی, وہ وہیں پہ پلی پڑی اور بڑی اچھی اس کی, مگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتی تھی. اور اگر وہ کلاس روم میں ہے تو لوگ اس سے متنفر ہیں, اگر گھر میں ہے تو لوگ تنگ ہو رہے ہیں. اور اگر تو ان کی ماں نے کہا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کا اورا چپتا ہے لوگوں کو. اورا چپتا ہے؟ اورا چپتا بھی ہے کسی کو؟ بالکل چپتا ہے. اورے کی کونیاں ہوتی ہیں, اورے کی بھی کونیاں ہوتی ہیں. دیکھیں, آپ جب کسی بزرگ کے پاس بیٹھتی ہے, راحت فیل ہوتی ہے, بہت زیادہ سکون ملتا ہے. آپ جب کسی مزار پہ جاتے ہیں, اچھا ہر چیز کا ہو رہا ہے, اس بلڈنگ کا اپنا ہو رہا ہے, شہر کا اپنا ہو رہا ہے, گھروں کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے, ملک کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے, پھر دنیا کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے, ہر چیز کا ہو رہا تھا. جو اورا ٹریول بھی کرتی ہے؟ نہیں, ہر چیز کا اپنے. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اورا کیا ہے. پہلے اورا کی بیسک کو سمجھ لیں. ہر وہ چیز جو انرجی ہے اس کا اپنا ایک اورا ہے, اس کے ارد گرد ایک انرجی کا حصار ہے, ٹھیک ہے. اور وہ تو انسانوں کا اپنی انرجی سسٹم ہے, جانوروں کا الگ ہے, اس ٹیبل کا اپنا آبجیکٹ ہے, اس کی اپنا انرجی ہے. تو ہر چیز کی اپنی انرجی ہے. آپ کو میں نے بتایا نہیں کہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں, کبھی کبھی یہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے. کبھی کبھی آپ کو میز اٹھائیے گا نا, تو اس میں سے بڑی سخت سی آواز ہے کہ کھینچنے کی ایک بڑی سی, اور کبھی کبھی وہی میز آپ اٹھائیں گے نا تو آرام سے وہ آپ زور لگائیں گے تو ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی انرجی اس کی انرجی کو کلک کر گئی ہے, تو اس نے میچ کر گئی اور اس نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا. ایسے ہی کچھ لوگ کے انسانوں کے بھی کچھ ایسی انرجیز ہوتی ہیں جو باقی انسانوں کو اریٹیٹ کرتی ہے. مثالی طور پہ اگر آپ بہت اچھے نیک ہیں,
آپ بڑے باوقار ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اور آپ ایسے کسی گروپ میں چلے جائیں جہاں پہ سب لوگ نیگیٹو ہیں، تو آپ کا پازیٹیو اورا جو ہے ان کی نیگیٹیوٹی کو تنگ کرے گا، ان کو چبھے گا. ان کو چبھے گا نا، کیونکہ اچھا. ان کو گلٹ انسر تو ہوتا ہے نا. ہاں ہاں تو وہ اپنے جیسے لوگوں میں اپنے وہی بات ہوئی آ گئی، وہ جن کی وائبریشن ایک جیسی ہوگی وہی دوست ہوں گے.